اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، آج کسان بھائیوں کے لیے ایک بہترین قسم کی معلومات ہے، اور ان کے اس وقت دان کا سیزن، کاشتکاری بھی چل رہی ہے، اور بہت ساری آج چیزیں اور اہم معلومات انشاءاللہ آج بیان کریں گے، جس میں اس کی پنیری سے لے کے اور اس کی فروٹنگ تک، پولینیشن کے عمل تک زیادہ تر میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں میرے کسان بھائی بہت ساری کچھ غلطیاں کر جاتے ہیں، اور بہت سارا جو استعمال ہے کھاد کا اور کیمیکل کا، زرعی ادویات کا، اس کے بارے میں ویئرنیس نہیں ہے، معلومات نہیں ہے۔ دیکھا دیکھی ایک میرے ہمسائے نے ایسے کیا تو میں بھی یہی استعمال کرنی ہے اور ایسے ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ ہمارا کیونکہ اس وقت جو معلومات ہے ہر گھر میں الحمدللہ تعلیم ہے، بچے پڑھے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا کا دور ہے، کوئی چیز کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ جب پنیری کاشت کرنی ہے اس وقت سب سے پہلے اس کی جرمینیشن بہتر کرنے کے لیے اس کی فروٹ سب سے پہلے اس کو کم از کم 10 گھنٹے پانی میں بھگو دیں، 10 گھنٹے تک اس کو پانی میں رکھیں، اس کے بعد اس کا پانی نکال دیں، 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو پھر زمین کے اندر اس کا چھٹا دیں، اس کی پنیری کاشت کریں۔ وہ طریقہ تقریباً آپ کو آتا ہے، نرم زمین کر کے اوپر ہلکی سی نرم کوئی سوا ڈال لیتا ہے، کوئی راکھ ڈالتا ہے، کوئی روڑی ڈالتا ہے، کوئی اپنے طریقے کے ساتھ اس کو کاشت کرے۔ اس سے آپ کی 95-100% تک جرمینیشن ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک جرمینیشن کا عمل میں نے بتایا ہے۔ اس کے بعد آپ آ گیا پنیری کاشت کے بعد پنیری منتقل تک، اور پنیری منتقل سے لے کے اس کی سپرے کے کرنے کا وقت، اس کی کھاد ڈالنے کا وقت، اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اوپر کسی کو دیکھا دیکھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی معلومات میں دینا چاہ رہا ہوں۔ تو آپ نے جب پنیری منتقل کرنی ہے، پنیری منتقل کرنے کے بعد 40 دن کے اندر اس کی فرٹیلائزر جو ہے وہ مکمل کرنی ہے۔ جو کھاد آپ مکمل کریں گے، میں اپنے علم کے مطابق، اپنے نالج کے مطابق، جو میں پریکٹیکل سے گزرا ہوں، اس سے میں 1 ایکڑ کے اوپر دان کے 1 ایکڑ کے اوپر 2 بوری ڈی اے پی، اور یہ بجائی کے پنیری منتقل کرنے کے 10-15 دن کے دورانیے کے اندر اس کو پورا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا عمل جو آپ نے اس کو کھاد، اس کو پیسٹی سائڈ ڈالنی ہے، یعنی کہ دانے دار ڈالنی ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا سپرے کرنا ہے، اس کا عمل بھی آپ نے پنیری منتقل کرنے سے 40 سے 50 دن کے اندر کمپلیٹ کرنا ہے۔ جب آپ 40 سے 50 دن کے بعد اس کا عمل وہ سپرے کریں گے، اس کا زمیندار کو کوئی فائدہ نہیں۔ اس کا فائدہ کس کو ہے؟ جو کمپنیاں اپنی پیسٹی سائڈ بیچنا چاہ رہی ہیں، جو فرٹیلائزر بیچنے والے ہیں، جو یہ فولیئر وغیرہ، یا جو بھی وہ فیلڈ سسٹم انہوں نے چھوڑے ہوتے ہیں کمپنیوں نے، وہ جو بیچنے والے ہیں اب ان کو فائدہ ہے، زمیندار کو نقصان ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں
کہ جو بھی آپ نے اس سال یا 1 एकड़ کے اوپر میرے کہنے کے اوپر آپ نے ایسے کرنا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کی پیداوار کتنی آئی ہے اور دوسرے جو آپ نے اخراجات کیے ہیں وہ جائز ہیں یا ناجائز ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا میں چند پیسٹی سائیڈ کے بارے میں آپ کو اویئرنیس دینا چاہ رہا ہوں، ان کا استعمال کرنے کا طریقہ بتانا چاہ رہا ہوں. وہ جو پیسٹی سائیڈ ہے نا جی، وہ کیمیکلز نے ان کا جو وہ ہے کارڈ ٹیپ دوائی کا جو استعمال کرتے ہیں. میں آپ کو اس کا طریقہ کار بتانا چاہ رہا ہوں. پنیری منتقل کرنے سے 40 سے 50 دن کے اندر اندر اس کا عمل آپ نے کمپلیٹ کرنا ہے. کارڈ ٹیپ ایک ایسی دوائی ہے، دانے دار آپ کوئی بھی یوز کرتے ہیں نا، اس کا 50 سے 60 دن تک اس پودے کے اندر وہ اثر رہتا ہے. جب وہ سرایت کرتی ہے، سرایت کرنے کا عمل اس کا 3 سے 4 5 دن تک وہ پودے کے اندر سرایت کرے گی. آہستہ آہستہ سلو وہ اپنا کیڑی کو، سونڈی کو، جتنے بھی نقصان دہ نا فصل کے پودے کے وہ جتنے بھی کیڑے نے ان کو موو کر دے گی. جب موو کرے گی اس وقت وہ ان کا وہ عمل ختم ہو جائے گا نقصان دینے والا ذمہ دار کو. اور اس کے بعد اس کے اثرات لانگ ٹائم اس کے اندر رہتے ہیں. لانگ ٹائم پودے کے اندر اس کے اثرات زہروں کے رہتے ہیں. اس لیے میں آپ سے، تمام ذمہ دار سے، تمام دوستوں سے جو میری بات سن رہے ہیں ان کے لیے ایک اہم پیغام جاری کر رہا ہوں کہ انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک اس کے اثرات ہیں. جو لوگ اس کی فروٹنگ کے ٹائم، پولینیشن کے وقت، اس وقت جو ڈالتے ہیں نا، اس کا پودے کو ذرا فائدہ نہیں اس وقت، اور اس وقت صرف کمپنی کی دوائی والے کو ہی فائدہ ہے جس نے سیل کی ہے. لیکن اس کے اثرات چاول کے اندر سرایت کر جاتے ہیں. وہ چاول مارکیٹ میں جب آتا ہے تو وہ انسانوں کے لیے کینسر کا سبب بنتا ہے. یہ میری بات آپ لکھ لیں، اس پہ غور کریں، ریسرچ کریں، کسی سے مشورہ کریں کیا اس میں حقیقت ہے. کارڈ ٹیپ ایسی زہر ہے کہ اس کو کم سے کم پنیری منتقل کرنے کے 40 دن کے اندر 40 دن تک اس کو استعمال کر لیں. اس کے بعد اس کا استعمال نہ کریں. یہی فائدہ دے گی آپ کو، بہترین فائدہ مند ہے. لیکن جو لیٹ کرے گا اس کے نقصان، کیونکہ اگر کیڑا 20 دن پنیری منتقل کرنے کے 10 15 20 25 دن میں کیڑا پیدا ہو گیا، سنڈی آ گئی، پتا لپیٹ آ گئی، کوئی چیز بھی آ گئی، ٹھیک ہے، اس کا نقصان تو ذمہ دار کا ہو گیا. اس کے بعد دانے دار ڈالنے کا کیا فائدہ، جبکہ وہ دانے دار تو 60 دن تک اپنا اثر رکھے گی اس پودے کے اندر. تو اس کو کیوں نہ جلدی سے جلدی اس کے اوپر منتقل کیا جائے، کیوں نہ جلدی سے جلدی اس کو ڈالا جائے. میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جو رائس کے اوپر، چاول کے اوپر زہروں کے اثرات ہیں نا اور کینسر کا سبب بنتے ہیں اور بیرون ملک کے اندر اس کی ممانعت ہو گئی ہے، اس کے اوپر میں بات کر رہا ہوں کہ کم سے کم 40 دن پودے کی، جب 40 دن ہو جائیں اس سے پہلے پنیری منتقل کرنے کے یہ کارڈ ٹیپ کا استعمال کریں. میں آپ کو بار بار یہ 2 3 4 بار زور لگا کے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں ہم اپنا بھی، اور فائدہ صرف کس کو پہنچ رہا ہے، جو غلط گائیڈ کر کے کمپنیاں اپنی صرف اور صرف زہر بیچ رہے ہیں، پیسٹی سائیڈ بیچ رہے ہیں، اور وہ انسانیت کے قاتل ہیں، انسانوں کو زہر کھوانے کا سبب بن رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ درد دل سے یہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ کارڈ ٹیپ کا کم سے کم سپرے جو ہے نا
وہ آپ 40 پنیری منتقل کرنے کے 40 دن کے اندر مکمل کر لیں. اس کے بعد زمیندار کو فائدہ کم ہے اور دوسرے لوگوں کو ہے. دوسری اور جو دوائیں ہیں نا، گورنمنٹ آف پنجاب نے، گورنمنٹ آف پاکستان نے کچھ ایسی پیسٹی سائیڈ ہیں جو ممنوع قرار دے دی گئی ہیں، جن کا استعمال کم از کم، اس میں ایک کاربوفیوران ہے، اس کا اس کے اوپر سپرے منع کر دیا گیا ہے. اس وقت فارمر کو چاہیے کہ کم از کم کاربوفیوران بالکل ہرگز اس کا استعمال نہ کرے. ٹھیک ہے، کار ٹیپ کر سکتا ہے، وہ بھی 40 دن کے. کاربوفیوران نقصان دہ ہے، اس کے بہت نقصانات ہیں. اس کے بعد ٹرائسلاکوان ہے، پھر ٹرائیازوفاس ہے. یہ چیزیں نا گورنمنٹ آف پنجاب نے منع کی ہیں. برفینوفاس ہے، برفینوفاس کا سپرے بھی آپ نے نہیں کرنا. میں نے پہلے بتایا ہے کہ اگر سپرے کوئی بھی کرنا ہے، دانے دار ڈالنی ہے، وہ تقریباً جب پودے کی عمر 60 دن کی ہے، 50 دن کی ہے، اس سے پہلے اس کو عمل کو پورا کرنا. اس کے بعد اگر جس میں کار ٹپ ڈالی اس میں پتا لپیٹ کی، کیڑی کی، دوسری کے چانسز نہیں ہیں. ٹھیک ہے، اگر لیٹ ڈالیں گے تو سب کے چانسز ہو سکتے ہیں، کیونکہ کار ٹپ کا عمل میں نے بتایا کہ 5-6 دن سے شروع ہوگا اور 60 دن تک چلتا ہے. تو یہ میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو پرفینوفاس اور یہ چیزیں جو ہے نا گورنمنٹ آف پنجاب نے منع کی ہوئی ہے کہ یہ اس کا سپرے نہ کیا جائے. سیٹا میپرڈ، ٹھیک ہے، امیڈا کلوپرڈ، یہ چیزیں اس کے اوپر، دان کے اوپر سپرے. اور جب پولونیشن ہو جاتی ہے، جب پولونیشن کا عمل ہو جاتا ہے، اس وقت تو کوئی سپرے بھی کرنا نہیں چاہیے. اس وقت ہرگز، میں اس لیے زور دے رہا ہوں کہ یہ بہت نقصان دہ ہے. میڈا کلوبرڈ کے بعد ہے تھایومیتھوکسم. ٹھیک ہے، یہ میں ممنوع ہے ان کو بتا رہا ہوں. کلوروپیریفاس ہے نا، جو یہ بھی منع کر دی گئی ہے. یہ جو سب سے زیادہ جو بیچنے والے ہیں وہ اس کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں. تھایوفنیڈ متھائلہ یہ بھی، اور پرفینوفاس. ان سپریوں کی گورنمنٹ آف پنجاب نے جاری کر دیا ہے کہ یہ دان کے اوپر سپرے نہیں ہونا چاہیے. میں پھر بتا دوں، گورنمنٹ آف پنجاب اور محکمہ زراعت کا عملہ یہ سارے کوشش کر رہے ہیں اپنی جو ممنوع ادویات ہیں ان کے بارے میں بھی. ٹھیک ہے، لیکن زمیندار پھر اپنی مرضی کرتا ہے. اس کو سمجھانے کے لیے آج میں یہ بات پہ زور دے رہا ہوں کہ اپنا وقت جو ہے نا استعمال پیسٹی سائیڈ کا، خاص کر کے وقت استعمال کا، وہ آپ محکمہ زراعت سے جا کے پوچھیں. کسی بھی ایسی کمپنی سے جا کے پوچھیں کہ اصل وقت کیا ہے، وہ بتائیں، وہ بھی سچ بتائیں گے. لیکن بیچنے کی خاطر وہ ہر ایک کے پاس جائیں گے اور ان کو سپرے دیں گے. جو ممنوع ہے اس کو ہرگز استعمال نہ کریں. تو محکمہ زراعت کی ریکوائرمنٹ جو ہے اس کی پاسداری کریں. ہم لوگ جو ہے نا اس کا سبب بن رہے ہیں کہ کسی کو ہم زہر کھلا رہے ہیں، انسانیت کے ہم قتل کر رہے ہیں. انسانیت کو ہم یہ جو زہریلے کھلا رہے ہیں اس کے ہم ذمہ دار ہیں، گنہگار بھی ہیں. ٹھیک ہے، تو میری یہ بات صرف زمیندار کو سمجھانے تک کی ہے کہ زمیندار اس بات پہ غور کر کے سمجھ جائے. ایک تو بر وقت کھاد کا استعمال سب سے پہلے. اگر کھاد جو لیٹ ڈالتے ہیں، میرے نزدیک، میرے تجربے کے اوپر جو آئی ہے بات، اس کا فائدہ نہیں ہے. جو 35-40 دن کے اندر عمل پورا کر لے، میرے نزدیک 2 بوری ڈی اے پی اور 2 بوری نیٹروفاس جو ڈالے گا نا، میرے نزدیک اس کی پیداوار 10 سے 12 من. دوسری جو وہ کھاد استعمال کر رہا ہے، جو طریقہ کار استعمال کر رہا ہے نا، جو وہ یوریا زیادہ ڈال رہا ہے، اس کے اوپر وہ اپنا کر کے دیکھ لے ایکسپیریمنٹ. اور میری مرضی کے مطابق آپ 1 ایکڑ کے اوپر صرف یہ کر کے دیکھ لیں. انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے آپ کو یہ جو بات کی ہے اس میں کیا حقیقت ہے اور میرے یہ تجربے سے گزری ہوئی ہے.
تو آپ کھاد کا اور سپرے کا آپ بر وقت استعمال کریں۔ لیٹ استعمال کرنے کا فائدہ صرف اس کو بیچنے والوں کو تو ہے، ذمہ دار کو کم ہے۔ جزاک اللہ، اللہ آپ کو عزت دے، بڑی مہربانی۔ اور اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو ورائٹیوں کے بارے میں، رائس کے متعلقہ، اور پاکستان کی ایک ایسی قسم جس کا آج تک پوری دنیا میں نام، راج اور اس کا نعم البدل کوئی پیدا ہی نہیں کر سکا۔ پوری دنیا میں اتنی جدت آ گئی، ہر کام میں اتنی ٹیکنالوجی آگے آ گئی۔ جو پاکستان نے ایجاد کیا، پنجاب نے بنایا، وہ پوری دنیا پہ راج ہوا۔ میں انشاءاللہ اس کے اوپر اور تمام ورائٹیوں کے اوپر، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں جلد آپ میرے یہ اس چینل کو سبسکرائب کریں گے تو آگے والی 2-3 ایسے میں آپ کو نا زراعت کے حوالے سے، دان کے متعلقہ انشاءاللہ میں 2-3 ایسی انفارمیشنیں دیں گا کہ جو آپ پہلی بار سن رہے ہوں گے، کچھ چیزیں کچھ آپ کے علم میں ہوگی، لیکن وہ حقیقت کے اوپر میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ السلام علیکم۔